بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الحمد للہ ذی الشان العظیم والفضل العمیم والصلاة والسلام علی النبی الکریم والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی والسراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار ودار السکینہ المدفون بأرض مدینہ العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلی اللہ وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق للحق فی الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین چھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں بابا صلی اللہ علیہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس اللہ نے ہمیں عزاداری جیسی نعمت عطا کی ہے۔ درود و سلام سوا لاکھ انبیاء پر، بالخصوص احمد مصطفیٰ پر کہ جن کو اللہ نے مبعوث و رسالت کیا تو شرط علی کی ولایت کو رکھا۔ خوش قسمت ہے ہمیں وہ رہبر ملے ہیں جن کے نام بھی صادق ہیں، کلام بھی صادق ہے۔ اگر بیدار بیٹھے ہو تو آج 14 شوال ہے، کل 15 شوال شب شہادت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، تو اسی حوالے سے کچھ میں کوئی امام کے فرامین، کوئی امام کی حالات زندگی، کوئی آپ کے سامنے جو سبق یاد کیا ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ امام ہیں جن کا نام بھی صادق ہے، کلام بھی صادق ہے۔ علیہ کنارہ حیدری بولنے والا بولے کہ صادق نے فرمایا، سننے والا سنے کہ صادق نے فرمایا، کسی کا ذہن یا لکھنے والا لکھے کہ صادق نے فرمایا، یا وہ لکھا ہوا پڑھنے والا پڑھے کہ صادق نے توجہ چاہتا ہوں تو کسی کا ذہن مولا علی کی طرف نہیں جاتا، توجہ ہے، امام حسن کی طرف نہیں جاتا، امام حسین کی طرف نہیں جاتا، حالانکہ سارے صادق ہیں، لیکن ذہن صرف چھٹے امام کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی امام کے دور میں کسی نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا جتنا چھٹے امام کے دور میں لوگ امام بنے۔ کوئی سبزی بیچنے والا امامت کا دعویٰ کرنے لگا، کوئی گوشت بیچنے والا دعویٰ کرنے لگا، تو اللہ نے فرمایا خبردار، باقی جتنے ہیں وہ کاذب ہیں، جھوٹے ہیں، صادق صرف یہی ہے۔ علیہ کنارہ حیدری صادق صرف یہی ہے۔ تو امام علیہ السلام کا کتنا مشہور و معروف یہ لقب ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھیں گا۔ تو امام علیہ السلام کا جب دور تھا، یہ وہ دور تھا جب امام نے علم کے چشمے جاری کیے کہ امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، عباسی حکومت بن رہی تھی، وہ اپنی حکومت بنانے میں مصروف تھے، امام صادق علیہ السلام علم پھیلانے میں مصروف ہو گئے۔ کسی امام کو اتنا علم پھیلانے کا موقع نہیں ملا، زندگی میں پہلی دفعہ امت کو آزاد امام ملا اور لوگ سیراب ہوئے امام کے علم سے، اور امام علیہ السلام نے لطف لینا اس جملے پہ
آپ نے ایک نوکر کو حکم دیا، جا کے مدینے کی گلیوں میں نے بات اونچی کرنی ہے، آواز اونچی نہیں بلند کرنی، مدینے کی گلیوں میں جا کے اعلان کر، میرے پاس جو بھی چاہے آ کے علم حاصل کرے، میرے پاس آنے کے لیے کلمہ گو ہونا شرط نہیں ہے۔ ہندو آئے، سکھ آئے، مولا نوکر نے عرض کیا، اعتراض نہیں کیا، باوفا مالکوں پہ اعتراض نہیں کرتے، جو علم نہ ہو وہ پوچھتے ہیں۔ پوچھا مولا جب ان سے کلمہ ہی نہیں پڑھوانا تو پھر ان کو علم سکھانے کا فائدہ کیا؟ پر میں تجھے نہیں پتا، علم سکھاؤں گا، کیوں؟ دنیا جتنا علم کے قریب ہوگی اتنا ہم اہل بیت کے قریب ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا جتنا علم کے قریب ہوگی اتنا ہی ہم اہل بیت کے قریب ہوگی۔ اور یہی دیکھ لو، اب دنیا میں دیکھ لو جتنے مناظر ہیں آپ کے مذہب شیعہ کے، وہ پڑھتے دوسرے مدرسوں میں ہیں، نوکر ہمارے امام کے بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا جتنا علم کے قریب ہوگی اتنا ہی ہم اہل بیت کے قریب ہوگی۔ امام علیہ السلام نے یہ حکم دے دیا، اور یہی تو وجہ ہے کہ آج بھی یونیورسٹیاں ہیں، بڑی بڑی دنیا کی ٹاپ ترین یونیورسٹیاں، امام نے کیا قانون بنایا کہ جو چاہے آئے، آنے کے لیے کلمہ گو ہونا شرط نہیں ہے۔ اب ایک جملہ کہوں، جو قانون امام نے مدینے کی یونیورسٹی میں قائم کیا تھا وہ شیعوں نے آج مجلس حسین میں رکھا ہوا ہے۔ جو چاہے آئے، آنے کے لیے کلمہ گو ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو شیعہ جو ہے یہ مجلس مسجد میں نہیں کرواتے، امام بارگاہ میں کرواتے ہیں۔ کیوں؟ مسجد میں آنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، امام بارگاہ میں آنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ اور فرمایا جو چاہے آئے، آنے کے لیے کلمہ شرط نہیں ہے۔ جو قانون امام نے مدینے کی یونیورسٹی میں بنایا تھا وہی قانون آج شیعوں کی مجلس میں ہے۔ کیوں؟ یہ مجلسیں ہماری مجلسیں نہیں، امام کی یونیورسٹی کے کیمپ ہیں۔ لطف نہیں لیا اس جملے کا؟ امام کی یونیورسٹی کے کیمپ، دنیا کی ٹاپ ترین یونیورسٹیاں جا کے دیکھ لو، 30 سے زیادہ کیمپ نہیں ہے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے۔ وید صادق امام کی یونیورسٹی ہے مجلس حسین، جس کے ہر گاؤں ہر دیہات میں کیمپ موجود ہے مجلس حسین کی شکل میں۔ اور امام صادق علیہ السلام نے اتنا علم پھیلایا کہ آج ہماری فقہ علویہ نہیں ہے، فقہ حسنیہ نہیں ہے، فقہ حسینیہ نہیں، فقہ جعفریہ بن گئی۔ اور پھر دیکھو ٹاپ ترین یونیورسٹیوں کو آپ جا کے دیکھ لو، دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیوں میں 30 سے زیادہ علم نہیں پڑھائے جاتے، 30 سے زیادہ علم نہیں پڑھائے جاتے۔ اب دنیا کے پروفیسرز نے جب 2017 میں عالمی سیمینار منعقد ہوا بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے، وہاں پہ پروفیسر تشریف لے گئے اور انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں ہماری عالمی بڑی یونیورسٹیوں میں 30 سے زیادہ علم نہیں پڑھائے جاتے، وہ پرانے دور میں امام صادق کی یونیورسٹی میں 400 کے قریب علم پڑھائے جاتے تھے۔ اور لطف سے اگلا بڑا ہے، انہوں نے پروفیسرز نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہماری یونیورسٹیوں میں ہر علم کا علیحدہ ٹیچر ہے، ریاضی کا علیحدہ ہے، جس کو سمجھ آئیے مالک آپ کو سلامت رہے۔ اور عام بازاروں میں معصوم کی حدیث ہے کہ چپ رہو تو بہتر ہے، لیکن ذکر اہل بیت سن کے چپ نہ رہنا بہتر ہے۔ وہ جو کر رہے یا نہیں کر رہے، یعنی جو ریاضی پڑھاتا ہے وہ انگلش نہیں پڑھا سکتا، جو سائنس پڑھاتا ہے وہ کسی اور میں معیار نہیں ہو سکتا۔ لطف لینا، پروفیسر کہتے ہیں 400 سے زیادہ علوم پڑھائے جاتے تھے، لیکن لطف یہ ہے علوم 400 تھے، استاد ایک تھا۔ علوم 400 تھے، استاد ایک تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے اس طرح علم پہنچایا کہ فرمایا کہ جو چاہے آئے۔ اور امام نے علم ایسے پہنچایا کہ اپنے ایک شاگرد کو
امام علیہ السلام نے توحید سمجھائی ہے. توحید. کسی نے 8ویں امام سے پوچھا تھا مولا کیا وجہ ہے, مولا کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کی بات کو بڑا سمجھ لیتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ تم ان سے بات کرتے ہو اپنے علم کے مطابق, ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کے علم کے مطابق. جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اس کے ظرف کے مطابق جواب دیتے ہیں. یہی تو وجہ ہے رسول خدا نے جس کا ظرف چھوٹا تھا اسے بتایا کہ حسین علیہ السلام کی حج کا, حسین علیہ السلام کی زواری کا ایک حج کا ثواب ہے. جس کا ظرف بڑا تھا اسے بتایا 1000 حج کا ثواب ہے. تو امام علیہ السلام امام علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد کو جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا اسے توحید سمجھائی کہ خدا موجود ہے یا نہیں ہے. کیسے سمجھائی؟ امام نے اسے ایک انڈے کی مثال دی اور کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا یہ دیکھیے انڈا ہے نا, یہ بند قلعہ ہے, بند. اس کے اندر کوئی آ نہیں سکتا, اس کے اندر سے باہر کوئی جا نہیں سکتا. باہر سے اندر کوئی آ نہیں سکتا, اندر سے باہر کوئی جا نہیں سکتا. امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس بند قلعے کے اندر نہ باہر سے کوئی اندر جا سکتا ہے نہ اندر سے کوئی باہر جا سکتا ہے. جب یہ بند ہے, اس بند قلعے کے اندر دو متضاد الٹ چیزیں ہیں, ایک زرد ہے ایک سفید ہے. فرمایا جو بغیر آئے گئے زرد کو سفید سے ملنے نہیں دیتا وہی خدا ہے. اللہ اکبر. جبالت آپ جو بغیر آئے گئے نہیں آتا نہیں جاتا وہی خدا ہے. اور ایک داریہ, داریہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی مذہب نہ ہو, جو کسی عالم کو نہ مانے, کسی امام کو نہ مانے, کسی دین کو نہ مانے, کسی اسلام کے حصے کو نہ مانے, جو اپنی ہی مانے, اسے داریہ کہتے ہیں. ایک داریہ جس نے ایک شیشی میں کچھ گندگی جمع کی, اس کو باندھ رکھا چند دن اور اس میں کیڑے پیدا ہوئے, اور وہ امام کے پاس لایا اور کہنے لگا آپ کہتے ہیں صرف خالق وہی ہے, ان کیڑوں کا خالق میں ہوں. اس نے کیا کہا؟ ان کیڑوں کا خالق نفس مطمئنہ کے وارث حسین کے بیٹے نے ایک ہی لمحے میں اطمینان کے ساتھ فرمایا اگر تو وارث ہے, تو خالق ہے, تو بتا ان کی تعداد کتنی ہے, ان میں نر کتنے ہیں, ان میں مادہ کتنے ہیں, ان کا رزق کہاں سے آتا ہے. ہکا بکا رہ گیا. امام نے فرمایا میں بتاؤں تعداد کتنی ہے, میں بتاؤں نر کتنے ہیں, میں بتاؤں مادہ کتنے ہیں, میں بتاؤں ان کا رزق کہاں سے آتا ہے. فرمایا کہ میں سب کچھ جاننے کے باوجود خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا, تو کیسے خالق بن گیا؟ تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو چاہے آئے, اور کیا فرمایا کہ آنے کے لیے کلمہ شرط نہیں. امام کا دربار کھچا کھچ بھر گیا. ادھر کسی نے پیغام دیا آپ حکومت بنانے میں لگے ہو, دنیا تو ادھر جا رہی ہے. انہوں نے کہا پتہ کرو کیوں جا رہی ہے. پتہ چلا کہ مسئلہ پوچھنے, علم حاصل کرنے. اب فوراً انہوں نے اپنے بندے جمع کیے, اعلان کروائے, اپنے کچھ بازاری علماء خریدے, ان کو بٹھایا اور نوکر بھیجے, جاؤ گلیوں میں اعلان کرو جو سرکاری دربار سے, سرکاری مولویوں سے مسئلہ پوچھے گا اسے بدلے میں 1 درہم دیا جائے گا. کیا ہوگا؟ جو سرکاری دربار سے مسئلہ پوچھے گا اسے بدلے میں 1 درہم دیا جائے گا سرکاری خزانے سے. امام کا نوکر جس کا نام ہے شام, سانس پھولی ہوئی, چہرہ زرد ہے, پسینے سے شرابور ہے, امام کے پاس آیا, پیغام سنایا, مولا مسئلہ بن گیا. امام نے فرمایا کیا ہوا؟ مولا یہ اعلان ہو گیا ہے. فرمایا پھر پریشان کیوں ہے؟ تو ان کے پیچھے جا کے اعلان کر آج کے بعد جو صادق کی یونیورسٹی سے مسئلہ پوچھے گا اسے بدلے میں 1 درہم جمع کرانا پڑے گا. کیا بات ہے, 1 درہم جمع کرانا. وہی ادھر سے مل رہا ہے,
ادھر مولا جمع کون کرائے گا؟ ویسے جس مذہب کی بنیاد کوئی نہ ہو نا، جو جھوٹا ہو، اس کو پیسوں پہ، دیناروں پہ، درہموں پہ، ڈالروں پہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پیسے دینا شروع کر دیے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے پیسہ تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اب مولا کے علم کا معجزہ دیکھنا اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ، آج کی رات تو امام کا یہ معجزہ دیکھ کے آنی چاہیے۔ اب وہ کرتے کیا؟ مدینے بڑے سے آنے تھے، ادھر جاتے سرکاری دربار کے سرکاری علماء سے مسئلہ پوچھتے، 1 درہم لیتے، سیدھا صادق کے دربار میں جا کے جمع کروا کے وہی درہم فرماتے کہ اب آپ بتائیں کہ سچ کیا ہے، آپ بتائیں کہ سچ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام نے اس طرح پہنچایا ہے یہ دین کہ امام علیہ السلام کا ایک سچا صحابی تھا جس کا نام تھا ابو بصیر، اس سے بڑی محبت کرتے تھے، ابو بصیر سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو اس سے پہلے ایک جملہ مجھے میرے ذہن میں آ گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ، جن کو نعمان بن ثابت کہتے ہیں، یہ میرے امام کا شاگرد تھا۔ توجہ ہے؟ اوکھیاں گلاں نے نا، اسی تے خیبر تے خندق سن کے اودے وچ گوتے لاندے ہاں تے اگلی پچھلی ہور گل ہی کوئی نہیں ہے بھئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، جو سنیوں کے 4 اماموں میں سے ایک بڑا امام ہے، یہ ہمارے امام کا 2 سال شاگرد رہا ہے، اور اس کا ایک جملہ ہے جو بڑی بڑی کتابوں میں ہے، لولا سنتان حلق النعمان، اگر نعمان 2 سال شیعوں کے چھٹے امام کے پاس شاگرد نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ہمارے چھٹے امام کے ہاتھ میں ایک عصا دیکھا، سوٹا عصا دیکھا، اس نے کہا یہ کیا، آپ بوڑھے تو ہو نہیں، ابھی جوان ہو، تو جوانی میں رکھ لیا۔ امام نے فرمایا پھر تو قیاس سے کام لے رہا ہے، تجھے میں نے کتنی دفعہ سمجھایا دین میں قیاس نہیں کرنا، بڑھاپے میں عصا رکھنا مجبوری ہے، جوانی میں رکھنا مستحب ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑھاپے میں رکھنا مجبوری ہے، وہ بڑھا گیر نہ جائے، سوٹا ہوئے سوٹے دے سارے چلے، یہ سوٹا جوانی میں رکھنا مستحب ہے۔ تو امام نے فرمایا یہ عام عصا نہیں ہے، یہ وہی عصا ہے جو رسول کے ہاتھوں میں تھا۔ اب توجہ کرنا، اس میں میں مذہب شیعہ کی بہت بڑی وکالت کر جملہ کہنے لگا اور آپ کا عقیدہ بیان کرنے لگا۔ جب سنو نا یہ رسول کا عصا ہے، سوٹا رسول کا ہے جو رسول کے ہاتھوں میں تھا، قدم بڑھایا، آگے ہو کے چومنے لگا، میرے امام نے عصا کو پیچھے کھینچ لیا، فرمایا اس سوٹے کو چومتا ہے جو نبی کے ہاتھوں میں تھا، اس ہاتھ کو چوم جس میں نبی کا خون ہے۔ اللہ اس ہاتھ کو چوم جس میں نبی کا خون ہے۔ اور پھر یہاں پہ روایت کہتی ہے کہ ان کے بڑے نعمان کا، امام اعظم کا، نسبت کو چوم کے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ نسبت کو چومنا ثواب ہے، نسبت کو چومنا ثواب۔ تو امام کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا ابو بصیر۔ باعث یہ واقعہ میں نے پڑھنا ہے، 2-4 منٹ ہے، توجہ کرنا، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، اس کی کتنی شان ہے سننا۔ چھٹے امام نے فرمایا میں صادق ابو بصیر سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنا میرا دادا علی مالک اشتر سے کرتا تھا۔ اب ہمیں کیا پتا مولا علی مالک اشتر سے کتنا پیار کرتے، ہمیں نہیں پتا کتنا کرتے تھے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا میں علی مالک اشتر سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنا زہرا کا بابا مجھ علی سے کرتا ہے۔ اب ہمیں پتا ہے کہ رسول خدا علی سے کتنا پیار کرتے تھے۔ رسول خدا نے فرمایا میں علی سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنا اللہ مجھ مصطفیٰ سے کرتا ہے۔ علی حق نعرہ حیدری۔ یہ ابو بصیر ہر سال مدینے جاتا، میرے امام کی زیارت کرتا۔ ایک سال گیا، اپنے علاقے کے فصلوں کے، جانوروں کے، مومنین کے حالات بتا رہا ہے ابو بصیر، امام کی خدمت میں بیٹھا ہے، اور امام کی زبان سے ایک نام نکلا، ابو بصیر چونک گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، خاموش ہو گیا۔
باتوں باتوں میں امام نے فرمایا ابو بصیر سب کو چھوڑ، اس ابراہیم کا کیا حال ہے؟ کس کا؟ چونک گیا نام سن کے، مولا ابراہیم، مولا چھوڑو اسے، شرابی کبابی، ناچ گانا، زرق برق، مولا ایک کام انسانوں والا نہیں اس کا، مولا اسے چھوڑیں، کوئی اور بات۔ امام نے پھر فرمایا کہ ابو بصیر جب جائے گا نا واپس، ہر کوئی ملنے آئے گا تجھے، وہ ابراہیم بھی آئے گا، اسے میرا سلام بھی دینا، ایک پیغام بھی دینا۔ کسے؟ عرب کی مشہور ڈانسر جس کے گھر ناچتی ہیں، جو شراب پیتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جس کے گھر روشنیاں، گانے، ناچ گانا سب کچھ، اسے امام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا سلام بھی دینا، پیغام بھی دینا۔ اب ابو بصیر چلا گیا، کہتا کہ ایک ہفتہ گزرا، کوفے کا ہر بندہ مجھے ملنے آیا، لیکن ابراہیم نہ آیا۔ میں نے اندر ہی سوچا کہ ہے لچا لفنگا آوارہ، لیکن امام نے سلام بھیجا ہے تو کوئی حکمت ضرور ہے، اگر امام نے سلام بھیجا ہے تو کوئی حکمت ضرور ہے۔ پھر کہتا میں نے دل میں سوچا کہ اس آوارہ کو کیا پتا کہ امام کون ہے، میں آیا ہوں امام کو مل کے اور وہ ابھی تک آیا ہی نہیں۔ کہتا کہ تقریباً 8 سے 9 دن گزرے، میرے دروازے پہ رات کو دستک زور سے ہوئی، جیسے آوارہ بندے دستک دیتے ہیں، اور زور سے آواز دی ابو بصیر۔ میں جلدی سے دروازے پہ، خیر میرے دروازے پہ کون ہے؟ بیٹھ گیا تو ابراہیم تھا، تو بے رخی والے لہجے میں کہنے لگا سنا تم مدینے گیا تھا۔ تو اس وقت ابو بصیر نے فرمایا اندر آ، بیٹھ، کوئی پانی پی، کوئی حال وال بتا، کوئی چائے پانی، پھر باتیں کرتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں میں جانے لگا ہوں، میں تو تجھے سلام کرنے آیا تھا، تجھے ملنے آیا تھا، توجہ کرنا۔ اس وقت ابو بصیر نے کہا ٹھیک ہے، نہیں رکتا نا، بات سن، میں گیا تھا مدینے، ملا تھا اپنے امام کو، میرے امام نے تیرا نام لے کر تجھے سلام بھی بھیجا ہے، ایک پیغام بھی بھیجا ہے۔ جب امام کا نام سنا عزیزان کہ میرا نام لے کے چھٹے امام نے، پلکیں، آنکھوں کی پلکیں حرکت کرنا چھوڑ گئیں، ہاتھ رک گئے، زبان میں اب طاقت نہیں کہ حرکت کرے کہ پیغام کیا ہے، لیکن آنکھوں کی چاہت بتا رہی ہے کہ امام کا پیغام سننا چاہتا ہے، رکا ہوا ہے۔ اب خود ابو بصیر نے وہ پیغام سنایا۔ کیا پیغام؟ کہا کہ ابو ابراہیم، امام نے سلام بھیجا ہے اور پیغام بھیجا ہے کہ امام فرما رہے ابراہیم جو کام تو کر رہا ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے، جو ہمیں پسند ہے وہ تو کر، مرنے سے پہلے جنت کی بشارت میں امام دے کے جاؤں گا۔ علی حق نعرہ حیدری، مرنے سے پہلے جنت کی بشارت۔ یہ جملہ سنا، چپ کر کے چلا گیا، چپ کر کے جواب ہی نہیں دیا۔ ابو بصیر کہتا ہے مجھے غصہ آیا کہ یہ آوارہ بندہ اور امام نے سلام، اس نے امام کے پیغام پہ جواب بھی کوئی نہیں دیا، اتنا بے رخ بندہ ہے امام کی بارگاہ میں بھی۔ کہتا کہ مجھے درد ہوا میرے دل کے اندر، ٹھیس پہنچی، لیکن ایک ہفتہ گزرا، میں نے دل میں سوچا کہ میں نے جو امام کا پیغام پہنچایا تھا آخر پتہ تو کروں کوئی تبدیلی بھی آئی یا نہیں آئی۔ پھر سوچنے لگا کہ جس گلی میں وہ رہتا ہے وہاں شریف بندہ جا نہیں سکتا، اگر میں گیا لوگ کہیں گے تو علی والا تھا، تو کیوں وہاں گیا؟ پھر سوچنے لگا رات ہوگی، رات کے اندھیرے میں منہ پہ نقاب ڈالوں گا اور اس کا تبدیلی والا کوئی رخ، کوئی منظر دیکھوں گا، کوئی آئی یا نہیں، امام کے پیغام کا اثر ہوا یا نہیں۔ کہتا کہ رات ہوئی، میں نے نقاب ڈالا اپنے چہرے پہ، جس گلی میں ابراہیم رہتا تھا اس گلی میں گیا،
کیا دیکھا؟ عزیزان اس جملے پہ عبرت ہے، عبرت۔ کیا دیکھا؟ کہتا کہ جس بازار گلی میں وہ رہتا تھا ساری رات روشنیاں زرق برق تھا، اب گھپ اندھیرا ہے۔ جہاں پہ ناچ گانوں کی آوازیں تھیں، سناٹا ہی سناٹا ہے۔ کہتا کہ میں نے سوچا کہ ابراہیم ہو سکتا ہے گھر چھوڑ گیا ہو، علاقہ چھوڑ گیا ہو، وطن چھوڑ گیا ہو۔ کہتا کہ پھر میں نے دل کی تسلی کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھ کے آواز دی، ابراہیم! کوئی جواب نہ آیا۔ کہتا کہ میں نے دوسری دفعہ آواز دی، ابراہیم! کوئی جواب نہیں آیا۔ ابو بصیر کہتا ہے میں نے تیسری دفعہ کہا، ابراہیم اگر ہے تو جواب دے، میں ابو بصیر ہوں۔ واجد بھائی آگے سے کمزور سی آواز آئی، ابو بصیر کوئی کپڑا دے میں اپنے بدن کو سمیٹوں، میرے جسم پہ لباس بھی نہیں ہے۔ ابو بصیر کہتا ہے میں نے اپنا عمامہ دیا، جسم کو سمیٹا لپیٹا اور میں قریب گیا۔ ایک ہفتہ پہلے جو سرخ حشاش بشاش جوان تھا اب ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا، جس کا چمکتا چہرہ تھا اب جھریاں ہی جھریاں ہیں۔ عزیزان مجھے آپ کا سناٹا بہت اچھا لگ رہا ہے، خدا کی قسم۔ ابو بصیر کہتا ہے میں نے کہا ابراہیم یہ کیا حال بنایا، کیا ہوا ہے؟ دھیمی سی یتیمانہ آواز میں کہنے لگا، ابو بصیر خود ہی نہیں امام کا پیغام سنایا تھا، میں نے زندگی وہ اپنا لیا ہے جو میرے امام کو پسند ہے۔ ابو بصیر میں نے جن کا لوٹا تھا مال واپس کر دیا ہے۔ اور ابو بصیر کیا بتاؤں میں تجھے، مجھے 4 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا اور دوسرا دن ہے پانی بھی نہیں پیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی غربت پہ ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا اس کو، جلدی سے گھر گیا، کھانا لایا پانی لایا، میں نے سامنے رکھا، خود بتایا کہ مجھے 4 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا۔ جیسے بھوکا رغبت سے کھانا کھاتا ہے نا، چاہت سے کھانا نہیں کھا رہا۔ میں نے کہا کھانا کھا، نہیں کھا رہا کھانا۔ میں نے کہا پانی پی، نہیں پی رہا پانی۔ اب تھوڑا سا کھانا کھایا، میں نے کہا اب کھانا پانی لے لیا ہے، اب رات ہو چکی ہے، اب صبح ہونے والی ہے، مجھے واپس جانے دے۔ کہتا کہ اس نے پھر مسکینی کے انداز میں میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ مہربانی کر، تھوڑی دیر میرے پاس اور ٹھہر، میرے ساتھ باتیں کر۔ اور اس وقت اس نے کہا کہ میں نے سب کچھ واپس دے دیا، لیکن ایک شخص کی امانت تھی میرے پاس۔ آخری جملہ میں کہنے لگا ہوں، میرے پاس ایک شخص کی امانت تھی، وہ میں نہیں ادا کر سکا، اس کی واپس ادا کر۔ کہتے اس کا سر میں نے پیار سے، مجھے اس پہ بڑا ترس آیا، اپنی جھولی میں رکھا، باتیں کر رہا تھا، بس سر بلند کرنا، یہ جملہ کہا اور ابراہیم کی روح پرواز کر گئی۔ کیا جملہ تھا؟ کہا ابو بصیر مبارک ہو، جس چیز کا امام نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے وہ جا رہے ہیں۔ یہ کہا اور ابو ابراہیم کی روح پرواز کر گئی۔ عزیزان ہم نے مانا ہی ایسو کو ہے جو اپنا نام نہیں چاہتے، اپنی مشہوری نہیں چاہتے، اپنے شیعوں کی اصلاح چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کا راستہ چاہتے ہیں۔ تو نے کبھی سوچا تو شیعہ کا کتنا مقام ہے، شیعہ کی کتنی عزت ہے، شیعہ کا کتنا مرتبہ ہے؟ کبھی سوچا تو نے تیری عزت کتنی ہے؟ ائمہ معصومین کی نظر میں تو کتنا بڑا انسان ہے؟
سیدہ کو علی علیہ السلام نے اپنی مرضی سے حق مار دیا تھا، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سیدہ کی مرضی کا نہیں تھا، اللہ نے اپنی مرضی سے زمین حق مار دی تھی، سیدہ کی مرضی نہیں تھی، کائنات کا پانی اللہ نے اپنی مرضی سے سیدہ کو حق مار میں دیا تھا، سیدہ کی مرضی نہیں تھی۔ سیدہ نے اپنے حق مار میں کیا مانگا تھا؟ فرمایا اے خدایا بطول اپنے حق مار میں یہی مانگتی ہے تو ولی اللہ پڑھنے والوں کی شفاعت میرے حق میں رکھ دے۔ سیدہ نے بھی تیری شفاعت اپنے حق مار میں مانگی ہے، سیدہ بھی تیری شفاعت چاہتی ہے۔ اور امام حسین جب نکل رہے ہیں مدینے سے تو کیا جملہ کہہ کر رہے ہیں کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ لوگ مجھے یاد کریں، لوگ میرے نام کی مجلسیں کروائیں گے، میرے نام کے زندہ باد کے نعرے لگائیں گے اور میرے چرچے ہوں گے کہ بڑی جنگ کی حسین نے سب نہیں۔ ایک جملہ فرمایا میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، تیری نجات کے لیے حسین سب کچھ لے کے نکل رہا ہے، شیعہ کی نجات کے لیے، لیکن تو اپنے مقام کو سمجھتے کچھ نہیں ہے، تو ہر قدم پہ اپنے امام کو اپنے ہادی کو دکھ دیتا جا رہا ہے۔ امام زمانہ تیرے گناہوں کی وجہ سے روتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، چونکہ نعرے نہیں ہے نا، چٹ پٹی تقریر نہیں ہے نا، لطف اور مزے والی نہیں ہے نا، نہیں نمبر لگیں گے، ٹائم ضائع کی افسوس، لیکن کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، حق ہے۔ کب تک پہنچائے؟ میں نے پچھلی مجلس میں بھی بلکہ میں نے جشن میں بھی 2-3 پیغام پہنچائے تھے، وہ چھوڑ دیں، خیبر خندق سنا، اس سے آگے بڑھیں، اپنی قسمت پہ ہمیں ماتم کرنا پڑے گا، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ شب عاشور بھی امام حسین علیہ السلام نے جو ہم پڑھتے ہیں کہ امام نے مہلت مانگی، نہیں، امام نے مہلت دی تھی کہ سوچ لو آج کی رات میں ہدایت کے رستے پہ آ جاؤ، مہلت دی تھی۔ اور امام علیہ السلام نے خدا کی قسم اس سے بڑا اور کیا درد ہو سکتا ہے، اور کیا درد ہو سکتا ہے کہ کتنا مقام ہے شیعہ کا، بس یہ جملہ سمجھیں اور اپنے اوپر نافذ کریں، اور کبھی بھی خدا کی قسم سجدے سے سر نہ اٹھائیں، ائمہ کو شرمندہ نہ کریں، کہ جب مشکل بنے نا، مشکل اپنے یاد آتے ہیں، اپنے یاد آتے ہیں نا، اور تو کوئی نہیں یاد آتا۔ اصغر کو جب تیر لگا نا، میں روایت کا بڑا ذمہ دارانہ جملہ پڑھنے لگا ہوں، ہائے کی ہے اللہ آپ کے گناہ معاف فرمائے، ہائے کے صدقے۔ اور جب وہ پانی آسمان کی طرف اڑیلا، آواز آئی کہ نہ پھینکنا، رحمت نہیں آئے گی، پھر زمین کی طرف اڑیلنا چاہ تو آواز آئی نہ پھینکنا، سبزہ نہیں ہوگے گا، تو مظلومیت کی حالت میں حسین نے وہی خون داڑھی پہ لگا لیا، ایک جملہ فرمایا، مشکل آئے تو اپنے یاد آتے ہیں، نہیں عباس کو یاد کیا، نہیں نانا کو، ماں کو یاد نہیں کیا، جملہ فرمائے شیعہ تھی، اور میرے شیعہ جب پانی پیو تو میری پیاس کو۔ اس مشکل میں بھی امام شیعوں کو یاد کر رہے ہیں، امام تجھے پکار رہا ہے، تو ہدایت کا راستے پہ آتا ہی نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم کہاں کہاں امام نے تجھے یاد کیا۔ 2 محرم کو امام کربلا پہنچے، یہاں بھی میں تیرا مقام بتا کے میں منبر چھوڑ رہا ہوں۔ جوہری صاحب پہنچ چکے ہیں؟ نہیں پہنچے؟ جاؤ بھئی ان کو لے آؤ، میں تقریباً 50 منٹ پڑھ گیا ہوں۔ کوئی ہے رجب علی؟ جاؤ ادھر علی بہادر کے گھر ہیں، میں 50 منٹ پڑھ گیا ہوں، پھر نا لمبا ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام 2 محرم کو کربلا پہنچے، اور روایات کہتی ہیں کہ امام کے گھوڑے کے قدم رک گئے، اور یہ بھی روایات ہے امام نے گھوڑے تبدیل کیے، کبھی ایک گھوڑے پہ کبھی دوسرے پہ، لیکن یہ نہیں امام نے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے، نہیں، امام خود گھوڑے سے اترے اور مٹی اٹھا کے ہاتھ پہ رکھی اور اس کو سونگا اور فرمایا عباس سواریاں بٹھاؤ، یہی ہمارے وعدوں کی جگہ ہے۔ یہاں پہ بھی میں شیعہ کا مقام بتا کے منبر چھوڑنے لگا ہوں، میں 50 منٹ پڑھ گیا ہوں، بس 2-3 جملے اور مصائب کے تاکہ عبادت مکمل ہو جائے۔ فرمایا سواریاں بٹھاؤ،
یہی ہمارے وعدوں کی جگہ ہے. لیکن روایات کہتی ہیں جب سواریاں بیٹھی نا ایک آندھی چلی، آندھی اور دھول اڑی اور بی بی زینب کے خیمے میں گئی اور بی بی کے نے خوشبو سونگی اور فرمایا عباس بھائی سے کہو جلدی سے یہاں سے نکلے، مجھے تیرے خون کی خوشبو آ رہی. فرمایا نہیں بہن زینب، یہی ہمارے وعدوں کی جگہ ہے، یہی عالم ارواح میں جو عہد کیا تھا اس عہد کے پورا ہونے کی جگہ ہے. اور پھر امام علیہ السلام نے ہر کسی کو اس کی شہادت کا مقام دکھایا. شریف ازادارو، اس آدھی رات کو مٹی پہ بیٹھ کے ایک بے وطن کی غربت میں رو رہے ہو نا، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اس مسائل کے صدقے اللہ آپ کو اس مجلس میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور امام علیہ السلام نے ہر کسی جوان کو اس کی شہادت کا مقام دکھایا. اکبر یہ تیری برچھی لگنے کی جگہ ہے، عباس جہاں پہ تیرا دایاں بازو قلم ہوگا. کوئی ہوگا جو اس جملے پہ ہائے کرے اور اپنی مشکل حاجت ہے تو مانگ لے. جناب قاسم نے پوچھا چچا ہر کسی کو جگہ دکھائی، میرا مقام کوئی نہیں. فرمایا بیٹا تو نے کوئی ایک جگہ پہ شہید ہونا ہے تو تو نے پوری کربلا میں تقسیم ہونا ہے. اجرکم اللہ، جزاکم ربکم، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. روایات کہتی ہیں کہ قریب ایک علاقہ تھا جہاں پہ بنو اسد کے لوگ رہتے تھے. امام نے ان کو بلایا اور فرمایا بنو اسد والو اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا اس جگہ کو ماریہ کہتے ہیں. امام نے فرمایا کوئی اور نام. کسی نے کہا کہ اس جگہ کو نینوا بھی کہتے ہیں. امام نے فرمایا کوئی اور بھی نام ہے. کسی نے کہا اس جگہ کو شط الفرات کہتے ہیں. امام نے فرمایا کوئی اور نام. عزاداری کرنے والوں اللہ آپ کی ہے قبول فرمائے. ایک بوڑھا ضعیف اٹھ کے کہتا ہے حسین اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں. جب کربلا کا سنا فرمایا نعم ہے یا کربلا، ہاں یہی ہمارے دکھوں کی جگہ ہے، ہاں یہی ہمارے وعدوں کی جگہ ہے. عزادارو امام علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا بنو اسد والو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگے ہم نے سن رکھا ہے کسی نے حج نہیں پڑھنے دیا، تو نواز رسول ہے، تو زہرا کا لال ہے، تو علی کا بیٹا ہے. امام نے فرمایا پھر میں آپ سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. اس وقت جب جملہ فرمایا نا بوڑھا شخص وہی اٹھ کے کہتا ہے مولا آپ کائنات کے وارث ہیں، آپ زمین رکھیں لیکن ہم منت کرتے ہیں اس جگہ کو آپ نہ خریدیں. امام نے فرمایا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا یہاں سے جو نبی بھی گزرا ہے نا روتا ہوا گزرا ہے، یہاں سے نبی پیچھے امن سے گزرتے آئے، یہاں سے ہر نبی کو ٹھوکریں لگتی رہی. نوح نبی کی کشتی یہاں سے گزری تو ہچکولے کھاتی رہی. اس وقت امام نے ایک جملہ فرمایا. امام نے فرمایا بنو اسد والا تم بھی سچ کہتے ہو لیکن میں بھی سچا ہوں. ان نبیوں کے پاس کوئی زینب جیسی بہن تھی؟ جزاک اللہ جزاک. میرے پاس وہ بہن ہے جس کا لقب شریکت الحسین ہے. امام نے فرمایا میں زمین خریدنا چاہتا ہوں. اس وقت انہوں نے کہا نہیں مولا یہ آپ کائنات کے وارث ہیں، زمین آپ کی ہے، یہ ویسے بھی بنجر ہے، مولا ہم نہیں دینا چاہتے، یہ آپ کی ہے، یہ آپ کی خریدی ہوئی ہے. امام نے فرمایا نہیں میں پھر بھی اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں، اس وقت یہ آپ کے قبضے میں ہے. لیکن ایک قبلہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، کربلا امام حسین کا گھر تھا، مسافر نہیں تھے، گھر تھا. لیکن دکھ اس بات کا ہے ان مسلمانوں نے حسین کو گھر آ کے مارا، حسین کو گھر آ کے مارا ہے، زینب کو گھر بلا کے مارا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ میں خریدنا چاہتا ہوں. قیمت طے پائی 60,000 دینار. 60,000 دینار. امام نے فرمایا عباس جا دینار لے کے جناب رباب سے. لینے لگے بی بی زینب نے دیکھا، فرمایا عباس رک جا، 30,000 رباب سے لے اور 30,000 میں دوں گی. عباس حسین سے کہنا بہن کہہ رہی ہے کربلا میں میرا بھی حصہ رکھ لے، اور میں بھی شریکت الحسین ہوں، آدھا حصہ تو ڈال آدھا زینب ڈالتی ہے. ازادر و اجرکم اللہ. بس جلدی جلدی ایک جملہ پڑھنا ہے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے 30,000 دیا، 30,000 جناب رباب نے دیا، 60,000 لایا گیا. بنو اسد والوں کے سامنے بیع نامہ لکھا گیا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھو بیٹے اکبر کے نام. عزاداران امام مظلوم یہ جملہ ہائے کرنے کا. فرمایا لکھو سونے بیٹے اکبر کے نام. جب اکبر کا نام آیا نا وہی ضعیف آگے بڑھ کے کہتے حسین ہم نے تو سنا تھا تمہارا بڑا بیٹا سجاد ہے،
یہ سجاد کے نام کیوں نہیں؟ امام رو پڑے اور میں بنو اسد والا تمہیں نہیں پتا اس کا کربلا حصہ کوئی نہیں، اس نے شام جانا ہے، اس نے اجرکم اللہ جزاکم ربکم آزاد، اور امام نے بیانامہ لکھا اور فرمایا بنو اسد والو چلے جاؤ، کل تم بھی آنا، اپنی مستورات کو بھی لانا، اپنے بچوں کو بھی لانا، میں نے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بس یہی پہ آپ کا نا مقام ہے جو میں پچھلا جملہ کہہ گیا ہوں فضائل میں، مصائب اسی لیے پڑھا ہے یہ جملہ بتانے کے لیے۔ آزادارو بنو اسد والے مرد آ گئے، مستورات آ گئی، بچے آ گئے، امام نے فرمایا بنو اسد والے مجھے جانتے ہو نا، میں نواسہ رسول ہوں؟ کہنے لگے ہاں جانتے ہیں۔ فرمایا میں پہنچا ہوں 2 محرم کو، 10 محرم کی عصر کو ہم سارے مارے جائیں گے، ہماری مستورات قید ہو جائیں گی، اگر ہو سکے تو ہمارے غریبوں کی لاشیں دفن کر دینا۔ 3 شرطیں رکھی تھی امام نے۔ امام نے فرمایا تو جو زمین خریدی ہے تمہیں ہبا کرتا ہوں، اس کو استعمال کرنا، لیکن 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے ہم غریبوں کی لاشیں دفن کر دینا اگر ہو سکے تو۔ دوسری شرط کیا تھی؟ آپ کا مقام ہے، فرمایا اگر ہو سکے تو میری زواری کرنے والوں کو پانی پلا دینا، ان کو 3 دن اپنا مہمان ٹھہرانا اور میرے مہمانوں کو بتانا یہی پیاسے کی قبر ہے، یہی کربلا کے غریب کی قبر ہے۔ اجرکم اللہ، اور غریب کے غم میں رونے والوں، گھر میں بیٹھ کے مسافر کو رونے والوں، اللہ آپ کی حاجات پوری فرمائے۔ امام نے فرمایا تم چلے جاؤ، اب مستورات سے بات کرنی ہے۔ امام آگے بڑھے اور بنو اسد کی عورتوں جانتی ہو رونے لگی، کہنے لگی ہم نے گھر والوں سے سنا ہے تجھے کسی نے حج نہیں پڑھنے دیا، تو زہرا کا لال ہے۔ امام نے فرمایا او عورتوں، اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف کی وجہ سے ہماری لاشیں نہ دفن کریں، تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہم غریبوں کی لاشیں دفن کر دینا۔ عزاداران امام مظلوم پھر امام بچوں سے مخاطب ہوئے، او بنو اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں تم کھیلتے ہو؟ کہنے لگے ہاں مولا کھیلتے ہیں۔ کس ٹائم کھیلتے ہو؟ کہنے لگے مولا عصر کے ٹائم کھیلتے ہیں۔ کس چیز سے کھیلتے ہو؟ مولا مٹی سے کھیلتے ہیں۔ فرمایا چھوٹے چھوٹے بچوں، اگر 10 محرم کی عصر کو تمہاری ماں اور باپ حکومت کے ڈر سے ہماری لاشیں نہ دفن کر سکے، تم جھولیوں میں مٹی ڈال کے کھیلنے کے بہانے ہماری لاشوں پہ مٹی ڈالتے رہنا اور تمہارا کھیل بن جائے گا، ہم غریبوں کی لاشیں دفن ہو جائے گی۔ جوہری صاحب آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، آج بھی 12 محرم کو بنو اسد کے خاندان والے یہ منظر بناتے ہیں، آگے آگے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، درمیان میں مرد ہوتے ہیں، آخر میں مستورات ہوتی ہیں، بچوں کی جھولیوں میں ریت ہوتی ہے، مردوں کے پاس کپڑے بنانے کا سامان ہوتا ہے۔ وہ 12 محرم کو ایک نوحہ پڑھ کے آگے بڑھتے حسین کی قبر کی طرف، اکبر کا بابا ہم آئے ہیں تجھے دفن کرنے، اور تیری لاش تو مل گئی اور تیرا سر